پیش کریں گے، اور اس واقعے کے ذریعے سے ہم لوگ کربلا اور کربلا کی شناخت جو ہے اس کو حاصل کریں گے۔ تو اگر آپ تمام بچوں کو آواز آ رہی ہے تو آپ لوگ ایک دفعہ ریز ہینڈ کریں تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ آپ سب لوگ جو ہیں وہ صحیح طرح سے ہماری آواز کو سن پا رہے ہیں۔ شاباش، احسن۔ بس شروع کرتے ہیں اس داستان کو کہ جو کربلا میں موجود اس ننھی بی بی کی، کہ جس نے خود اس واقعے کو دیکھا تھا اور اس کو محسوس کیا تھا اور کربلا کے میدان میں موجود تھیں۔ آج انہی کی زبان سے ہم لوگ سنتے ہیں کہ کربلا میں کیا ہوا۔ ہم ایک محل میں داخل ہوئے، ایک بہت بڑے جشن کا اہتمام کیا گیا تھا۔ لوگ رنگا رنگ لباس پہن کر یزید کے دونوں طرف کھڑے تھے اور ہماری طرف کے جو قیدی تھے دیکھ رہے تھے۔ میری نگاہ میری پھوپھی زینب کی طرف ہے جو باوقار انداز میں چل رہی ہے۔ آج ایسے لگتا ہے جیسے انہوں نے کوئی مصیبت دیکھی ہی نہ ہو۔ بابا کی شہادت کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ آرام سے سوئی ہوں۔ بابا کی شہادت کے بعد میں نے نہیں دیکھا کہ وہ آرام سے سوئی ہوں، ہمیشہ راتوں کو بیدار رہتی اور ہمیں اپنی گود میں لیتی اور اپنے زخمی ہاتھوں سے ہمارے آنسوؤں کو صاف کرتی اور ہمیں اتنی محبت دیتی کہ ہمیں نیند آ جاتی، اور پھر خدا سے راز و نیاز میں، خدا سے بات کرنے میں، نماز پڑھنے میں مشغول ہو جاتی، نماز پڑھنے لگتی۔ لیکن آج دشمنوں کے مقابلے میں پھوپھی سر بلند کر کے ڈٹ کے کھڑی ہیں۔ سپاہی ہم سے کہتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، میں پھوپھی کے ساتھ بیٹھ جاتی ہوں۔ تمام بچے پریشان ہو کر پھوپھی کے پاس آتے ہیں اور پھوپھی زینب سلام اللہ علیہا سب سے پیار کرتی ہیں۔ ان کا دل ٹوٹا ہوا ہے لیکن ہمارے ساتھ مسکرا کر بات کرتی ہیں۔ یزید بلند آواز میں کہکہا لگاتا ہے یزید کے درباری بھی اس کے ساتھ کہکہا لگاتے ہیں اور ہماری طرف دیکھتے ہیں، لیکن اچانک پھوپھی اپنی جگہ سے اٹھتی ہیں اور بلند آواز سے فرماتی ہیں، کیونکہ تو نے ہمیں قیدی بنایا ہوا ہے اور تکلیفیں دے کر یہاں لایا ہے، اسی لیے سمجھتا ہے کہ ہم خوار ہو گئے اور تو باعزت ہو گیا۔ پھوپھی نے اس طرح سے یزید کے ساتھ بات کی اور تمام درباری دیکھ رہے تھے۔ میری پھوپھی زینب اس طرح سے بلند آواز سے کہتی ہیں، کیونکہ تو نے ہمیں قیدی بنایا ہوا ہے اور تکلیفیں دے کر یہاں لایا ہے، اسی لیے تو سمجھتا ہے کہ ہم خوار ہو گئے اور تو باعزت ہو گیا۔ پھوپھی اسی طرح سے سخت لہجے میں فرماتی ہیں، زیادہ خوش نہ ہو، کیونکہ عنقریب جب تو خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس وقت تو حسرت کرے گا کہ اے کاش میں نے یہ دن نہ دیکھا ہوتا۔ یزید صرف دیکھتا رہ جاتا ہے اور مردوں کی طرح بے جان ہو جاتا ہے۔ لوگ خوف اور وحشت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر ہماری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے اور نہ ہی ہنستے ہیں۔ میں اپنا سر بلند اٹھاتی ہوں اور پھوپھی کی طرف دیکھتی ہوں، یوں لگتا ہے کہ جیسے اب میں قیدی نہیں ہوں۔ جی عزاداران حسینی، یہ وہی واقعہ ہے کہ جس میں ننھی سکینہ بنت الحسین اس واقعے کو بیان کرتی ہیں۔
آپ میں سے کون ہے کہ جو یہ بتا سکتا ہے کہ یہ تصویر کہاں کی ہے اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ ریز ہینڈ کیجئے تاکہ ہم آپ سے پوچھ سکیں۔ جی پیارے بچوں، اچھا جناب۔ جی جان علی، آپ ہمیں بتائیے کہ یہ تصویر کون سے واقعے کی ہے؟ جان علی۔ عباس اور فاطمہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ تصویر کس واقعے کی ہے؟ دربار یزید۔ شاباش، یہ دربار یزید کی ہے۔ اور یہاں پہ اس دربار یزید میں کون کون ہے بتائیے، اور کیا ہو رہا ہے یہ ہمیں بتائیں گے محسن علی۔ جی محسن۔ جی اس جو دربار کی جو تصویر ہے اس میں بیویاں اور بچے ہیں، اور بی بی زینب علیہ السلام یزید کو جو یزید کے دربار میں کہہ رہی ہیں، اور یزید بیٹھا ہوا دیکھتے حیران ہو رہے ہیں۔ احسنت، شاباش، یہ دربار یزید ہے اور ایک طرف یزید ہے اور دوسری طرف بیویاں ہیں۔ احسنت۔ خوب سیدہ زہرا، آپ بتائیے کہ اس میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کیا کہہ رہی ہیں اور کیسے یزید کے سامنے کھڑی ہیں؟ اس تصویر میں بی بی زینب ایک بتا رہی ہیں کہ وہ امام علی کی بیٹی ہیں، اور یہ کہہ رہی ہیں یزید سے کہ اگر تم نے ہمیں اس طرح کے انجام پہنچایا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم باعزت ہو گئے ہو، محشر والے دن تمہیں پتہ چلے گا کہ تم کتنے باعزت ہو۔ احسنت، شاباش۔ حرز سکینہ، آپ بتائیے کہ اس میں بی بی سکینہ کہاں پہ ہیں اور ان کی کیا حالت ہے یہاں پہ؟ حرز سکینہ اور ہادی رضا۔ جی جی جناب، حرز سکینہ اور ہادی آپ لوگوں نے بتایا تھا۔ فضل اور حر بتائیے آپ۔ فضل اور حر، بی بی زینب نے بولا کہ آپ تم غلط ہو۔ کیا کر رہے ہیں؟ بی بی زینب نے کہا یزید تم غلط ہو۔ شاباش۔ جی لائبہ حسن، آپ بتائیے کہ اس تصویر میں ادھر بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی گودی میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور بی بی زینب ظالم سے احتکاب کر رہی ہیں، کتاب کر رہی ہیں۔ احسنت، شاباش۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا ظالم یعنی یزید سے گفتگو کر رہی ہیں، اور بی بی سکینہ جو ہے وہ سہمی ہوئی ہیں، اور باقی بیویاں جو ہیں وہ رو رہی ہیں، جبکہ دوسری طرف یزید اور اس کے سپاہی جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ دربار یزید میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے بہت ہی بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا تھا۔ اچھا، اب ہم لوگ جاننا چاہیں گے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا حضرت علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹی تھیں، اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی کا نام جو ہے وہ زینب رکھا، اور
اب بچپن جو ہے آپ نے اپنے بھائی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ گزارا، اور جو دینی باتیں تھیں، جو اسلام کی تعلیم تھی، وہ بیوی نے اپنے والدین سے سیکھی اور اپنے کچھ نانا سے سیکھی۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ بہت عبادت گزار خاتون تھیں، اور جب بی بی بڑی ہوئی تو وہ کوفہ کی عورتوں کو قرآن کی تعلیم دیتی تھیں، اور جب امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے کربلا کی طرف سفر کیا تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ بھی امام حسین کے ساتھ تھیں، اور خدا کے حکم سے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھ کربلا لے کر گئے، اور واقعہ کربلا میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد، بچوں جانتے ہیں کہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے بہت مصیبتیں برداشت کی، بہت مصائب برداشت کیے، بہت تکالیف برداشت کی، اور اسی وجہ سے آپ جان نثاری اور شجاعت میں مشہور ہیں اور بہادری میں مشہور ہیں۔ بی بی نے بہت ہی کمال عزت، آبرو اور شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کیا، اور میدان کربلا کے بعد بی بی نے امام حسین علیہ السلام کے مشن کو اور نام کو زندہ رکھا۔ اچھا عزیز عزاداروں اور دوستوں اور ساتھیوں اور بچوں، اب آپ لوگوں نے تھوڑا سا سوچنا ہے اور یہ سوچ کے ہمیں بتانا ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں کہ میں زندگی میں حضرت زینب کی طرح دشمن اور مصائب کے مقابلے میں آپ اپنا بتائیں گے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کیا سوچتے ہیں کہ آپ بی بی زینب سلام اللہ علیہ چونکہ بہت بہادر تھیں اور انہوں نے صبر کیا اور صبر کی مثال قائم کی، اور دشمن کے مقابلے میں دیکھا آپ نے کس طرح سے بی بی جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑی ہوئی، تو آپ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ حضرت زینب کی طرح آپ بتائیے کہ میں بھی زندگی میں حضرت زینب کی طرح دشمن اور مصائب کے مقابلے میں کیا کریں گے؟ جی شیر بانو ہمیں بتائیں گی جناب، جی بتائیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ بھی ان کی طرح ڈٹ کے مقابلہ کریں، اگر کوئی غلط کام کر رہا جی ہو تو ان بتائیے، سے منع کریں۔ تھوڑا سا مائک نزدیک کیجیے تاکہ ہمیں ہمیں آواز چاہیے آ کہ ہم سکے۔ بھی بی بی زینب کی طرح ڈٹ کے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ زہرا بھی بی بی زینب اور کی طرح ڈٹ کے مریم اور مقابلہ حفصہ، کریں۔ آپ لوگ بتائیے شیر بانو، اور تھوڑی سی اپنی آواز کو بہتر کیجیے، پھر آپ سے پوچھیں گے دوبارہ۔ جی ہم ان سچویشنز میں صبر کریں گے۔ احسنت، ہم دشمن کے مقابلے میں کیسے آپ پیش آئیں گی مریم؟ ڈٹ کے مقابلہ کریں گے۔ شاباش، ڈٹ کے مقابلہ کریں گے۔ جی تیمور زیدی، آپ بتائیے آپ کیا سوچتے ہیں کہ آپ کیا کریں گے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی طرح دشمن کے مقابلے میں اور مصیبت کے مقابلے میں؟ سچ کا سامنا کروں گا۔ سچ کا، احسن، ڈٹ کے آپ مقابلہ کریں گے۔ جی حسن اور حسین، جی آپ کیا سوچتے ہیں؟ ہم قیام کریں گے۔ شاباش، قیام کریں گے آپ لوگ، بہت اچھے۔ علی مہدی، عدن زہرا، جی عدن زہرا، یہ 5، 12 اور 72 یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اور آئندہ اپنے نام سے جو ہے وہ آپ انٹر ہوا کیجیے۔ جی مصیبتوں میں صبر کروں گا اور دشمن کا مقابلہ کروں گا۔ آپ لوگوں کی آواز بہت کم آتی ہے، تھوڑا سا نزدیک آئیں، مائک کے نزدیک کیجیے تاکہ بہتر آواز آ سکے۔
محسن علی. جی میں دشمنوں کا سامنا کروں گا اور اپنی آخری سانس تک سچ کو سامنے لاؤں گا. احسنت. تاثیر علی. جی تاثیر آپ بتائیے. میں اپنی جان سچ کے لیے قربان کر دوں گا. احسنت. اپنی جان جو ہے وہ سچ کے لیے اور حقیقت کے لیے قربان کر دیں گے. احسنت. خب اب آپ لوگوں نے اس بات کو مکمل کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ یزید اور اس کے جو درباری تھے وہ کتنی بڑی غلط فہمی میں تھے اور ان کی کیا غلط فہمی تھی. یزید اور اس کے درباری جو ہیں وہ غلط فہمی میں تھے اور کس غلط فہمی میں تھے. آپ مکمل کیجئے اس جملے کو. کون بتائے گا ہمیں؟ جی سیدہ زہرا. یزید اور اس کے درباری اس غلط فہمی میں تھے کہ وہ اب دنیا میں عزت والے ہو گئے ہیں کہ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے. احسنت. شاباش. خوب فضل اور حور. جی فضل اور حور. امام حسین جیت گئے اور یزید ہار گئے. ہار گیا. یزید ہار گیا اور امام حسین علیہ السلام جیت گئے. جبکہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کر کے وہ جیت جائے گا، لیکن ایسا نہیں تھا. جی شہر بانو آپ بتائیے. میں یہ کہوں گی کہ یزید یہ چاہتا تھا کہ اس کی پر یہ غلط فہمی تھی کہ ہم لوگ جیت جائیں گے اور امام حسین کا دنیا میں کوئی نام و نشان نہیں رہے گا، جبکہ بالکل بھی ایسا احسن. نہیں ہوا. امام حسین کا بالکل یہ صحیح ہے. وہ سمجھ رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کر کے وہ کامیاب ہو جائے گا، جیت جائے گا، لیکن بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اپنی اس جرأت اور بہادری کے ذریعے سے اس کو بتایا کہ ایسا نہیں ہے. جی عدن زہرا. عدن زہرا. اچھا جناب. خب اور کون ہمیں بتانا چاہے گا؟ ریز ہینڈ کیجئے تاکہ ہم لوگ ان سے بھی جو ہے وہ پوچھ سکیں. عباس اور فاطمہ. یزید غلطی پہ تھا لیکن وہ سمجھ رہا تھا کہ مولا جب مر جائیں گے نا تو ہم لوگ جیت جائیں گے، لیکن اصل میں حقیقت یہ تھی کہ مولا جیتیں گے. احسن. شاباش. حقیقت یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام جیت گئے، شہید ہونے کے باوجود کامیاب ہو گئے جس ہدف کے لیے وہ آئے تھے. جی اپنے مولا کے لیے قربان کر دیں گے. شاباش میرا پیارا بچہ. اچھا جناب، ابھی آپ لوگوں نے تھوڑا سا بتانا ہے کہ یہ جو چند الفاظ ہیں اس واقعے میں اور اس قصے میں، اس میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی چند خصوصیات کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ بی بی کیسی تھیں اور ان کی کیا خصوصیات تھیں. مثلا شجاعت یعنی بہادری، جان نثاری یعنی قربانی دینا، اپنی جان نچھاور کرنا، اور عبادت یعنی عبادت کرنا. تو اس بارے میں آپ لوگ گفتگو کیجئے. کون کیا کہنا چاہے گا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کیسی تھی؟ کسی بھی لفظ کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں. جی آپ میں سے کون بات کرے گا؟ جی فضل اور حور. جی بتائیے. شجاعت. خوب شجاعت کیا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا
बहादुर बहुत बहादुर थी, शाबाश। जी तासीर, आप बताइए। बीबी फातिमा तो ज़ोहरा हर चीज में इमाम हुसैन के साथ उन्होंने अपनी जान दी थी और वो इबादत गुजार भी थी। अहसन, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा बहुत ज़्यादा इबादत गुजार थी। उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। जी प्यारे बच्चों, अब्बास और फातिमा, आप लोग बताइए कि क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खातिर बीबी ने कुर्बान किया? बीबी इतनी बहादुर थी कि इमाम हुसैन के लिए सबके सामने डट के बोली। शाबाश, डट के बोली बीबी, अहसन। हिर्ज़े सकीना, और उन्होंने इबादत नहीं छोड़ी। शाबाश, उन्होंने इबादत को नहीं छोड़ी और इतने मसायब के बावजूद बीबी रात को उठ के अल्लाह ताला की इबादत किया करती थी और नमाज तहज्जुद पढ़ा करती थी। शाबाश। जी हिर्ज़ सकीना। जी अलीशा शायान, आप बताइए कि बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के बारे में, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की क्या खुसूसियत थी? बहुत दिन रात बैठ कर इबादत करती थी साहब। जी, बहुत दिन रात बैठ कर इबादत करती थी। अहसन, वो अल्लाह ताला की इबादत करती थी और बहुत ज्यादा बहादुर भी थी। अहसन। हाँ प्यारे बच्चों, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, जैसे कि आप सारे बच्चों ने कहा कि बहुत ज्यादा बहादुर थी और उनकी बहादुरी देखिए कि किस तरह से मैदान करबला में उन्होंने अल्लाह की खातिर अपने बच्चों को, अपने ओनो मोहम्मद को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खातिर कुर्बान किया और इमाम हुसैन पर अपनी जान निसार की और कुर्बानी दी। जहाँ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे शहीद हुए हैं, वहीं पे बीबी के बेटे भी जो हैं वो शहीद हुए। और इसी तरह से जिस तरह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने आखिरी वक्त में सुहर आशूरा में भी नमाज को तर्क नहीं किया, इबादत को तर्क नहीं किया, अल्लाह की साथ राज़ नियाज और बातों को तर्क नहीं किया, इसी तरह से बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा भी अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होती थी, रात को उठ के इबादत करती थी। सारा दिन करबला से जाने के बाद शाम तक पैदल चली और फिर भी रातों को उठ के इबादत किया करती थी। खब आगे बढ़ते हैं बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के फजाइल और उनके बारे में। और इसी चीज को हम लोग कुरान में भी देखते हैं कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वस्बिरु इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, वस्बिरु इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, और सब्र से काम लो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इस आयत को कौन पढ़ सकता है आप में से? रेज हैंड कीजिए। जी हसन और हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्बिरु इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। शाबाश। मोहसिन अली आप पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्बिरु इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। वस्बिरु इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। शाबाश। सकीना और अबूज़र आप पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्बिर इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। अहसन, शाबाश। खब तासीर अली आप इसका तर्जुमा पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है।
शाबाश, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तैमूर जैदी आप तर्जुमा पढ़िए। सब्र करना चाहिए, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों बंदों लोगों को अच्छा शाबाश। साथ जैनुल आबिदीन आप भी हमें बता सकते हैं, आपने रेज हैंड नहीं किया लेकिन हम आपसे पूछते हैं, आप तर्जुमा में पढ़िए। जी जैनुल आबिदीन। अच्छा जनाब, अब आप लोग इसी को बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के सब्र के नमूनों में से एक सब्र का नमूना जो है वो आप लोगों ने बयान करना है। तो कौन बयान कर सकता है? हुरैन, हुरैन रजा आप बताइए कि बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के सब्र के इतने सारे नमूने हैं, उनमें से एक नमूना आप जो है वो बयान कीजिए कि किस तरह से बीबी सलामुल्लाह अलैहा ने सब्र किया मैदान करबला में और फिर उसके बाद। उन्होंने अल्लाह की रजा के लिए सब्र किया। शाबाश, कौन कौन सा, कैसे, कोई एक बात बताइए उनकी। हाँ, इसको हमें बताएंगे जनाब। उन्होंने भूख प्यास के लिए सब्र किया। शाबाश, भूख और प्यास बर्दाश्त की। जानते हैं कि करबला में चंद दिन तक जो है वो पानी नहीं था और फिर शिद्दत की गर्मी थी, और उस शिद्दत की गर्मी में बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने बावजूद इसके कि बच्चे भी प्यासे थे, खुद भी प्यासी थी, लेकिन सब्र किया। शाबाश। और कौन हमें बताएगा? अब्बास और फातिमा। बीबी ने अपने बेटे कुर्बान किए मौला हुसैन पे और शाबाश, सब्र किया। अहसन, और हमें सब्र से सब करना चाहिए। शाबाश, हमें सब्र करना चाहिए जिस तरह से बीबी ने सब्र किया था। हाँ, सैयदा ज़हरा आप बताइए कोई एक नमूना बीबी का। बीवी ज़ैनब ने महीने से सब्र किया ताकि करबला में वापस जाके लाशों को दफना सके। अहसन, बिल्कुल इसी तरह से है। खूब, बस बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने सब्र किया और खुदा की राह में कुर्बानियाँ दी, और बीबी सलामुल्लाह अलैहा ने अपना सब कुछ जो है वो कुर्बान कर दिया। अच्छा, आप में से कोई एक बच्चा जो है, चूंकि हमारा वक्त ख़त्म होने वाला है, तो हम लोग थोड़ा सा किसी कोई अगर नोहा पढ़ना चाहें आप में से तो रेज हैंड कीजिए। हाँ जी जनाब, ये नाम नहीं है लेकिन इन्होंने ये पढ़ना चाह रहे हैं। जी पढ़ूं? हाँ, एस फातिमा, एस फातिमा आप पढ़िए। सैयदा ज़हरा और मरियम आप में से अगर कोई पढ़ना चाहे, या कुछ ऐसे कि जिन्होंने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया, उनसे हम लोग पूछ लेते हैं। जी अबूजर, सकीना और सहर आप में से जो पढ़ना चाहे पढ़िए। आपको मौला कसम है आपके अब्बास की, मौत से पहले को मेरी करबला में गाजरी। आपको मौला कसम है आपके अब्बास की, वास्ता जाबिर का मौला पहला ज़ाहिर जो बना, बाबर रहना सरबर रहना कब्र सरवर तक गया,
میں بھی اس درگاہ سے جاؤں کربلا کر کے مشی، آپ کو مولا قسم ہے آپ کے عباس کی۔